بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آج پاکستان مسلم لیگ کا ایک وفد احسن اقبال بھائی کے سربراہی میں یہاں آیا تھا. ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے اور ایک بہت پرانا رابطہ بھی رہا ہے اور ہم سب ایوان میں بھی ایک ساتھ ہیں، تو ہمارے درمیان بہت سارے ایشوز پر اتفاق اور بہت سارے ایشوز پر ہمارے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہے. آج ان کے ساتھ ایک طویل گفتگو ہوئی ہے جس میں کہ پاکستان کی سیاست، موجودہ منی بجٹ سمیت تمام ہی ایشوز پہ بات ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ احسن اقبال پہلے آپ سے بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب خالد مقبول صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا اور ایم کیو ایم کی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر میزبانی کی. اور ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ لے کر قومی اسمبلی پر بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کے سامنے جو دو مسئلے درپیش ہیں ان کے بہت دور رس اثرات ہیں. ہم عوام کے نمائندے ہیں. اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی پر مہنگائی کے جو اثرات ہیں، غربت اور بے روزگاری کے جو اثرات ہیں، ان پر کچھ کہنا بالکل بے معنی ہے، چونکہ ہر شخص صبح شام اپنی زندگی میں اس چکی میں پس رہا ہے. حکومت نے جو منی بجٹ پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں 350 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا بوجھ عوام پر پڑے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ان پر ٹیکسوں کا مزید اتنا بھاری بوجھ ڈالا جائے. اور اس مقصد کے لیے متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی میں تمام جماعتوں، خاص طور پہ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں اور خود حکومت کے جو اراکین اسمبلی ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ قومی اسمبلی ایک ساورن ہاؤس ہے، ایک خود مختار ادارہ ہے، اور اگر قومی اسمبلی کی کن پٹی پر پستول رکھ کے IMF کا پیکج منظور کروایا جائے تو یہ اس ایوان کی خود مختاری پر ایک کاری ضرب ہوگی. پاکستان کی قومی اسمبلی یا پاکستان کی پارلیمنٹ IMF کے کسی کنڈیشنالٹیز کی پابند نہیں ہے. ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے معاشی مستقبل یا مفادات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کے مفادات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. ان 350 ارب کی ٹیکس تجاویز کے اندر ایسی تجاویز شامل ہیں جو ہمارے نزدیک ملک کے لیے اور عوام کے لیے نہایت تباہ کن ہیں. مثال کے طور پہ شیرخوار بچوں، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ، اسی طرح ایسی مصنوعات کہ جن کے نتیجے میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ایسی مصنوعات کہ جن کے نتیجے میں غریب کے لیے ناشتہ کرنا بھی مہنگا ہو جائے گا. بیکری کی تمام آئٹمز کے اوپر بلا استثناء ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. کمپیوٹرز کے اوپر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. IT سیکٹر جو کہ پاکستان کا ایک پرومسنگ سیکٹر ہے، جس سے ہم نے فیوچر میں بڑی توقعات ہیں، اس کو ہم نے بوجھ میں ڈال دیا ہے. پھر اسی طرح جو زرعی بیج ہیں جو درآمد ہوتے تھے ان پہ یکسر 17% کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. تو کیا 6 مہینے کے اندر ہم ان کا متبادل پاکستان میں تیار کر لیں گے؟ زرعی بیج تیار کرنے کے لیے 4 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر امپورٹڈ سیڈز کے اوپر ٹیکس کرنا تھا تو 4 یا 5 سال میں اسے سٹیگر کرتی، تاکہ مارکیٹ کو ایک سگنل بھی جاتا کہ اب اس راستے کو بند کر کے ہمیں مقامی سیڈ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ ہو بھی جاتا. اسی طرح لال مرچ ہو گئی اور پولٹری کی صنعت ہو گئی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا براہ راست تعلق عام آدمی سے ہے.
دوسری طرف اگر آپ صنعت کا مفاد دیکھیں تو اکراس دا بورڈ تقریباً تمام پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر جب آپ نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے تو صنعت کار اضافی ٹیکس کا بوجھ کنزیومر کے اوپر ڈالتا ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ حکومت اس منی بجٹ کو ایوان میں پیش کرتی، ہماری سوچ یہ تھی کہ حکومت کو اس کے اوپر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن سے بھی مذاکرات کرنے چاہیے تھے اور حلیف جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، تاکہ ہم کم از کم ان چیزوں کو اس بجٹ کے اندر نہ شامل ہونے دیتے جن کا عوام پر یا ملک کی معیشت پر براہ راست منفی اثر ہوگا. تو ہمارا ایک استدعا تو ایم کیو ایم کی قیادت سے یہی ہے کہ یہ بھی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے عوام کی مشکلات کے لیے مل کر ان چیزوں کو منی بجٹ سے نکلوانا چاہیے جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر بہت منفی اثر پڑے گا. دوسری چیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کسی ملک میں جو سینٹرل بینک ہے وہ اس ملک کی مالی خود مختاری کا ضامن ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کی معیشت کو مستحکم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے. اگرچہ وہ مانیٹری پالیسی کو دیکھتا ہے لیکن ملک کی معیشت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ نہ چلیں. ہمیں اس حوالے سے شدید تحفظات ہیں اور اس کے اوپر ملک کے ماہرین معیشت بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ کو ختم کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے لاء میں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معاشی سطح پر، پالیسی کی سطح پر انتشار پیدا ہوگا. فسکل اور مانیٹری پالیسی کو کوآرڈینیٹ کرنے کا میکنزم ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو شرائط اس میں شامل کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اتنا طاقتور اور بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. پاکستان کا وزیر اعظم تو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کا گورنر نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، نہ اس ملک میں کسی کی بات سننے کا مجاز ہوگا. وہ اگر کسی کی بات سنے گا تو وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی براہ راست بات سنے گا. اور پھر اس قانون کے ذریعے حکومت پاکستان کو بینکوں کا یرغمال بنا دیا گیا ہے جس میں انٹرنیشنل بینکس شامل ہیں، اور جب حکومت پاکستان اپنا تمام قرضہ بین الاقوامی بینکوں سے لے گی تو یقیناً وہ بین الاقوامی بینک اپنی شرائط کے اوپر قرضے دیں گے اور ملک کی مالی خود مختاری بھی اس سے کمپرومائز ہوگی. اس حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کا بل ہمارے نزدیک ملک کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کا بل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ملک کے مفاد اور خود مختاری کا دفاع میں اپنا کردار ادا کرے. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم پاکستان کی مدر پارٹی ہیں اور ہم جن کے پاس آئے ہیں ان کے بزرگوں نے بھی قائد اعظم کے جھنڈے تلے مسلم لیگ کے اندر اس کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان میں بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم سب کے لیے پاکستان کی خود مختاری کی ایک بڑی قلبی حیثیت ہے، ایک بہت جذباتی حیثیت ہے. تو ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی ہماری درخواست پہ غور کریں کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون جو حکومت نے انٹروڈیوس کیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور اس میں سے وہ شقیں نکالیں جو قابل اعتراض ہیں اور جن سے پاکستان کی مالی خود مختاری پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان گزارشات پہ جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے وہ ہمدردانہ غور کرے گی. ہم نے یہ گزارشات کسی سیاست کے جذبے سے نہیں کی ہیں، یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام
اور پاکستان کے خود مختاری کی بات ہے، اور ہمارا یہ پیغام خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے بھی ہوگا کہ ہم سب کو پہلے پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو ملک کے مفاد میں ہو۔ بہت شکریہ۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک منی بجٹ کا تعلق ہے تو ایم کیو ایم نے آج میرا خیال اب جمع کرا دیا ہوگا۔ ہم نے خود ایسے آئٹمز پہ، ایسی چیزوں پر جس کا براہ راست اثر عوام پر پڑ رہا تھا، براہ راست بوجھ عوام پہ پڑ رہا تھا، اس مہنگائی کے دور میں ان اشیاء کے بعد مہنگائی کی سطح کے بڑھنے کا اندیشہ موجود تھا، ہم جمع کرانے چاہ رہے تھے، لیکن آج ان کی ہم نے بڑی تفصیل سے بات نہ صرف سنی ہے اور کئی پہلو پر ہم دوبارہ بھی غور کریں گے، اور اپنے اس ترمیم میں شاید ہمیں ان کی آج کی میٹنگ کے بعد ایک دو نکات میں اضافہ کرنا پڑے۔ اور جہاں تک یہ تاثر ہے کہ پاکستان کی معیشت یرغمال ہوتی جا رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں حکومت سے بہت ساری ایسی تفصیلات اور ایسے جو خدشات ہیں عام لوگوں کے بھی اور ہمارے بھی ہیں، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ مختلف حکومتوں نے ہم نے سیاست اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ہم آنے والی حکومتوں پہ ڈالتے چلے گئے ہیں، معاشی بوجھ، جس سے کہ پاکستان میں اب بالکل فائنینشیل اسپیس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ کووڈ کے بعد اور اس کے بعد عالمی جو صورتحال ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر پاکستان کی صورتحال کو، پاکستان کی معیشت کو، جو کہ سیاست کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور اب تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، ہمیں مل کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم آج ان کی بات میں، بہت ساری باتوں میں کئی نئی پہلو تھے جو ہمیں جس کا ہمیں ادراک ہوا ہے، اور ہم سیاست سے الگ ہٹ کے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے صحیح فیصلہ ہوگا، ہمارا آپ سب کے کیمروں کے ذریعے، پاکستان کی عوام کے ذریعے، اور آج پاکستان مسلم لیگ کے ذریعے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کی جانب سے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ، ہماری سیاست سے زیادہ عزیز ہمیں یہ وطن عزیز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پیٹرول چند پیسوں کا اضافہ ہوا، ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو گئی، اب 350 ارب روپے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایم کیو ایم سوچے گی بازی کی طرح؟ جناب، اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ نہیں ہوا تھا، جو معاشی صورتحال تھی ملک، وہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ ہم بالکل سوچ سکتے ہیں، ہمیں کچھ مجبوریوں کا، ہم یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم صرف حکومت کو سہارا نہیں دیا، ہم نے جمہوریت کو بھی سہارا دیا، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ۔ جی سیاسی حلقوں میں یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے چاہے تو وہ بن سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، تو کیا آنے والے انتخابات میں آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نواز شریف صاحب کا واپس آئیں گے اور آپ لوگوں کی طرف سے کون نمائندہ ہوگا پرائم منسٹر کے لیے، مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب؟ آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے سر؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چل رہا تھا، آج ڈی جی آئی اس پیار نے کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کیا کوئی ڈیل ہو رہی تھی سر؟ سنا ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کی باتیں کر رہے تھے، کیا ڈیل ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیے، ہم تو بہت دیر سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، اور ہماری صرف ڈیل عوام کے ساتھ ہے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا شاید ہماری بات کو اتنا وزن نہیں دے رہا تھا، انہوں نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تواتر کے ساتھ پاکستان کے عوام ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون اور اس کے بیانیے اور اس کے پروگرام پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کا اس وقت معاشی بحران ہے،
اس کا حل صرف اور صرف فوری صاف شفاف انتخابات ہیں، چونکہ جو 2018 کا تجربہ کیا گیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ جی آپ نے جو سوال کیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کون آفر کر رہا ہے، مجھے بتا دیں کہ انہیں کس نے آفر کیا ہے۔ احسان اقبال صاحب، آپ سے یہ فرما دیجیے گا اور خالد بھائی آپ بھی، کہ مسلم لیگ فنکشن کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا کہ 3 مہینے انتہائی اہم ہیں، کوئی قومی حکومت کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے، کیا ملاقاتوں کا اور ملاپ کا سلسلہ اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ DGI-SPR نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے ملک کے آنے کی باتیں اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں کی جائیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اداروں اور حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے خلیج بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے خالد مقبول صاحب سے بھی یہ بات کی ہے، اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کو کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت اور کوئی ایک ادارہ تنہا حل نہیں کر سکتا، اور جو اس وقت پاکستان کو سیاسی، سفارتی اور معاشی اور معاشرتی چیلنجز درپیش ہیں، ان کا حل یہی ہے کہ ہر محب وطن، آئین اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والی قوت، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ جمہوریت میں ہے، وہ کولیبریٹو پالیٹکس، انکلوسیو پالیٹکس اور ملک کے سلامتی اور ملک کے مفادات کے ایجنڈے پر سیاست سے بالاتر ہو کے کام کرنے کے لیے اشتراک کی صلاحیت پیدا کرے۔ ہم نے اس بات کا ثبوت اس وقت بھی دیا جب ہم حکومت میں تھے تو خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن ہم نے دونوں حکومتوں کو ملا کر قومی پالیسیوں کو کامیاب بنایا، چاہے وہ قومی ایکشن پلان تھا، چاہے وہ قومی توانائی پالیسی تھی، چاہے وہ CPEC جیسا منصوبہ تھا۔ لیکن اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا پاکستان کو کسی منزل مراد پہ لے کے جا سکتا ہے تو وہ ایک خود فریبی کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون ایک پالیسی کے تحت سمجھتی ہے کہ ہمیں ملک کے اندر باہمی مشاورت، باہمی اشتراک کے جتنے بھی امکانات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ اس ملک کے چیلنجز کسی بھی ایک لیڈر یا پارٹی سے بہت بڑے ہیں۔ دیا ہوا ہے، لیکن آپ ہی کے ایک رکن قومی اسمبلی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ MQM کی ڈوریں کہاں سے لائی جاتی ہیں۔ تو آپ جی میں وضاحت کر دوں کہاں سے لائی جاتی ہیں۔ آپ کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہے یا نہیں؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری ڈوریں جو ہیں یہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ووٹر جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ تھے، ان کی ڈوریں ہمارے ہاتھ میں، ہم اس کو اس اعتراف جرم کرتے ہیں۔ سیاسی منظرنامے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، نشر و فراز آپ لوگوں نے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو سوال میرا یہ تھا کہ خسرو بختیار صاحب، سرور روان صاحب، فواد ترین اور سید ترین صاحب، یہ لوگ اگر کسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ اگر مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں، تو کیا ان کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت پاکستان کے حال اور مستقبل کے حوالے سے اب irrelevant ہو گئی ہے، چونکہ یہ معاشی طور پہ irrelevant ہے، سفارتی طور پہ irrelevant ہے، سیاسی طور پہ irrelevant ہے اور معاشرتی طور پہ irrelevant ہے۔ جب کوئی حکمران کسی بھی شعبے میں کارکردگی نہ دکھا سکے تو اس نظام نے چلنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جلد یا بدیر مجھے یقین ہے کہ اس ملک نے قائم رہنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ایک نیا مینڈیٹ ملک کو ان معاشی اور سفارتی مسائل سے نکالنے کے لیے ناگزیر ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن آزاد، شفاف اور منصفانہ ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں نئے جھگڑے نہ پیدا ہوں، بلکہ پرانے جھگڑے بند کر کے ہم ملک کو ایک یکجہتی کے راستے پہ، ایک باہمی اشتراک کے راستے پر لے کے جا سکیں۔